الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيثما كانوا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے. ذکر خدا کے بعد دنیا میں بہت لوگ ہیں، دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق. میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد. رئیس الجامعہ استاد مکرم شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا قاری حق نواز صاحب زیر وجدہم، برادر عزیز رئیس دارالافتاء جامعہ صرفہ مفتی محمد زبیر صاحب، جامعہ کے اساتذہ، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، آج ہمارے تقریباً 100 کے قریب، 100 یعنی 75 کے قریب علماء کرام صحیح بخاری کا آخری سبق ابھی پڑھیں گے حضرت استاذی سے. بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت قبول فرما لے. اصل چیز قبولیت ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کے ایک مرید تھے، ان سے بیعت تھے. جنوبی افریقہ میں حافظ صاحب تھے، نابینا حافظ صاحب. جنوبی افریقہ کا شاید کوئی عالم ایسا ہو جو ان کا شاگرد نہ ہو. ان کا اس قدر فیض جنوبی افریقہ کہ ہر بڑا عالم، حافظ، قاری وہ اس نابینا حافظ صاحب کا شاگرد تھا. تو ہمارے بزرگ حضرت عارف باللہ حضرت شاہ محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنوبی افریقہ گئے تو اس نابینا حافظ صاحب سے پوچھا کہ حضرت جس کا بھی تذکرہ سنتا ہوں تو وہ آپ کا ہی شاگرد ہے، تو آپ کو کچھ پتہ ہے کہ آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ تو اس نابینا حافظ صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا قیامت کے دن بتاؤں گا. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے پوچھا قیامت کے دن بتائیں گے اس کا کیا مطلب؟ فرمایا قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کس کو پڑھانا اور کس کا پڑھنا قبول ہو گیا اور کس کو پڑھانا اور کس کا پڑھنا قبول نہیں ہوا. تو یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس کا پڑھنا قبول ہو گیا. تو جس کا پڑھنا قبول ہو گیا بس وہ کامیاب ہے. اور دنیا کے لیے پڑھا، شہرت کے لیے پڑھا، ریاض سماعت کے لیے پڑھا اور دنیاوی اغراض کے لیے پڑھا، پھر تو پڑھنا نہ ہوا، قبول جو نہ ہوا
تو اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما لے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اور اسی طرح کے اکثر محدثین نے، جو کہ سیاہ ستہ اور اس زمانے کے جتنے بھی محدثین ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کو جس حدیث سے شروع کیا ہے انما الاعمال بالنیات، امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ شروع کی 2-3 صدیاں ایسی تھیں کہ جن میں علماء کو بڑے بڑے منصب دیے جاتے تھے، کوئی قاضی بنتا تھا، کوئی افسر بنتا تھا، کوئی گورنر بنتا تھا، تو دنیاوی مناصب اور علم یہ ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ تو اس زمانے کے جتنے بھی محدثین تھے وہ سب اپنی تالیفات کی ابتدا انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے کر کے اپنے طلباء کو، اپنے متعلقین کو، طالبین کو، پڑھنے والوں کو سب سے پہلے یہی درس دیتے تھے کہ پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو، دنیا کے لیے پڑھو گے تو بس یہی رہ جائے گا سب کچھ، اس اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ اور حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، اول من سمی بامیر المؤمنین عمر بن الخطاب، سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے شاید سوچا ہوگا کہ اب طلبہ جب حضرت عمر کا نام لیں گے، حضرت عمر کا نام سنیں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو ان کے دل میں آئے ہمیں بھی خلافت ملے گی، ہمیں بھی بادشاہت ملے گی، ہمیں بھی عہدہ اور منصب ملے گا۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی آخری حدیث لائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، جو درویش صفت صحابی ہیں، مسکین صحابی ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے گویا کہ اپنے طلباء کو یہ سبق دیا کہ خلیفہ تو کوئی ایک بنے گا لیکن محدث تو ہر کوئی بن سکتا ہے، اس لیے محدث بننے کی کوشش کرو، حدیث کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کرو، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ تو عزیز طلبہ، حفظ و ناظرہ والے بھی اور صحیح بخاری کی تکمیل کرنے والے بھی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے کو اپنے دربار میں قبول فرما لے گی اخلاص کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اخلاص والا علم ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص والی محنت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو اور حدیث کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جامعہ